نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور روزے میں اس شدت سے بھوک پیاس لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم دیا۔ دونوں نے قے کی، دیکھا گیا کہ اس میں تازہ کھائے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اور خون نکلا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے حق تعالی شانہ کی دی ہوئی حلال روزی سے روزہ رکھا تھا مگر حرام چیزوں کو کھایا، یعنی دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہی۔ قرآن کریم میں غیبت کو مردار بھائی کے گوشت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ محترم حاضرین، احادیث میں بکثرت اس قسم کے واقعات مل جائیں گے کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے اس کا حقیقت میں گوشت کھایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگا ہوا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ فلاں شخص کی غیبت کی تھی۔ میری تمام بھائیوں سے انتہائی ہمدردانہ پرخلوص درخواست ہے کہ اس مبارک مہینے میں اس قسم کے برے افعال سے پرہیز کریں، اس لیے کہ ان سے روزوں کی روح مجروح ہو جاتی ہے اور روزہ دار روزہ کی برکات اور روح پرور اثرات سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ریاض الصالحین میں لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ کتنے ہی بدقسمت روزہ دار ہیں جن کو اپنے روزوں سے سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی رات کو تراویح پڑھنے والے ہیں جن کو اپنی تراویح میں سوائے جاگنے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، یعنی وہ نیک اعمال تو کر رہے ہیں لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے سارے اعمال اکارت جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ مہینہ اعمال کا سیزن ہے، اس میں کمانا چاہیے اور کھونے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزہ یا تراویح کا ہی عمل نہیں رکھا بلکہ روزہ دار کو قدم قدم پر نیک اعمال کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب پا سکے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ جہنم سے نجات پا لیتا ہے، اور افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے اور اس کے ثواب سے کچھ کمی نہیں کی جاتی۔